على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وبارك وسلم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربنا زدنا علما. يا فتاح يا فتاح يا فتاح. الحمد لله على كل حال وبك نستعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جی کیا حال ہے آپ سب کے؟ سب خیریت سے ہیں؟ اہلیہ، علیم، مریم، زوبیہ؟ آئی فون کے پیچھے کون ہے؟ الحمدللہ. اہلیہ علیم، آپ کا نام اہلیہ علیم ہی ہے؟ جی میرے خیال سے ابھی ہے نہیں سامنے. اچھا ٹھیک ہے، آپ سیما ہیں. اوکے اوکے فائن. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا کلاس سٹارٹ کرتے ہیں. ہم بیسکلی لاسٹ ٹائم کیا بات کر رہے تھے؟ غزوہ مریسی کی، ہے نا؟ غزوہ مریسی میں ہم نے کچھ چیزوں کو دیکھا. ایک چیز اس میں یہ ہوئی، ایک تو پھر ہم نے کیا دیکھا تھا کہ وہاں پہ جویریہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تھا، ہے نا؟ پھر ایک چیز ہم نے نجوہ کی بات کی تھی کہ کس طرح سے وسپرنگ شروع ہوئی جب زینب رضی اللہ عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا. اس پر لوگوں نے کس طرح سے باتیں بنانا شروع کی، منافقین نے ایک نجوہ کا ماحول وہاں پہ کریٹ کیا مدینہ میں. اب ایک چیز اور کیا ہوئی یہاں پر کہ مریسی کے چشمے پر جب غزوہ مریسی سے واپس آ رہے تھے مسلمان، تو وہاں مریسی کے چشمے پر ایک وربل لڑائی ہوئی. ہوا یہ کہ مریسی کا جو سپرنگ تھا، مریسی کا جو چشمہ تھا، اس پر پانی کچھ کم تھا. ٹھیک ہے، اس میں صحابہ کرام نے اپنی بکٹس ڈالی. اس میں ایک ایک بکٹ انصار اور مہاجرین کی تھی. دونوں کی بکٹ بہت ملتی ہوئی تھی، پانی مشکل سے آیا. اور جب وہ بکٹس اوپر آئیں تو کچھ کنفیوژن ہوئی اور وہ بکٹس کچھ مکس اپ ہو گئیں. اب اس بیس پر چھوٹی سی بات تھی، لیکن شیطان نے جو ان کے بیچ میں ایک آگ بھڑکائی. تو ہوا یہ کہ ایک انصار نے اپنے ہیلپ کے لیے اپنے لوگوں کو بلایا، یا اہل الانصار کہہ کر آواز دی. اور دوسری طرف مہاجر صحابہ جو تھے انہوں نے آواز لگائی یا اہل المہاجر. یعنی دونوں نے اپنے اپنے گروپس کو آواز اس طرح سے لگائی. یعنی اب انہوں نے اللہ کے نبی کی جو سٹرگل تھی، یعنی 4 سے 5 سال کی جو تھی کہ سارا ریسزم نکل جائے اور ایک اسلام ایک دین کے ساتھ جوڑ دیا جائے اور اللہ کے رسول کے پیغام کو کے انڈر سب لے آئیں. لیکن ہوا یہ کہ ان کے منہ سے ایسی بات نکلی اور یہ چیز اتنی بڑھی کہ سارے انصار ایک طرف آ گئے اور سارے مہاجرین ایک طرف آ گئے. یعنی یہاں پہ مسلمانوں کی ہی آپس میں یہ بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے اس میں اٹریکشن ہی ایسی ہوتی ہے جہاں نعرے لگتے ہیں، لوگ ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں. جب آپس میں ایک دوسرے کی انہوں نے گروپ بنا دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے دیکھا جب یہ، تو انہوں نے کیا فرمایا کہ دعوها فإنها منتنۃ، چھوڑ دو سے ان باتوں کو، چھوڑ دو ایسی باتیں، یہ سب بدبودار باتیں ہیں، یہ سب بری باتیں ہیں. تو ان کی جو ایک بری اسمیل ہے وہ دوسروں تک پہنچے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو الگ کیا، ان گروپس کو. انصار اور مہاجرین نے تو وہ چیز چھوڑ دی، ایک دوسرے سے راضی ہو گئے. جو ان کے دل میں خلش آئی تھی وہ ختم ہو گئی. لیکن اب فائدہ کس نے اٹھایا یہاں پر؟ منافقین نے. عبداللہ بن ابے جو منافق تھا، اس کو موقع مل گیا، اس کو شر انگیزی کا موقع ملا. وہ بیٹھا ہوا تھا اپنے گروپ کے لوگوں کے ساتھ، بنو خزرج کے کچھ منافقین کے ساتھ بیٹھا تھا. بنو خزرج کون ہے؟ انصار میں نے بات کی تھی کہ شروع میں بتایا تھا کہ 2 گروپس ہیں، ٹھیک ہے، اوس اور خزرج. جو منافق عبداللہ بن ابے ہے وہ خزرج کے قبیلے سے تھا، ٹھیک ہے. تو خزرج کے قبیلے سے وہ بھی تھا اور اس کے ساتھ کچھ اور منافقین بھی تھے. تو وہ سب بیٹھے ہوئے تھے اور ان سے وہ بات کر رہا تھا. ایسے لوگوں کا کیا ہوتا ہے کہ وہ مستقل ایسے ٹاپکس لاتے رہتے ہیں جب تک لوگوں کو بدظن نہ کرتے، ہے نا؟ جب اگر ان کا خود کا دل خراب ہوتا ہے
تو ان کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کا بھی دل خراب کریں، باتیں پھیلا دیں، ہے نا، لوگوں کا دل خراب کریں دوسروں سے۔ تو اس نے کہا عبداللہ بن ابی نے کہ انصار، اے انصار یہ کیا ہوا، اور یہ کہ اللہ کی قسم میں نے آج جیسے ذلت اور رسوائی نہیں دیکھی، مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ مہاجرین ایسا کریں گے، تم خود کٹ رہے ہو اور اپنے بیٹوں کو بھی کٹوا رہے ہو، تمہاری تعداد کم ہوتی جا رہی ہے اور پانی اس کے، اور اس نے پھر کیا کیا، آخر میں اس نے ایک ایسی بات کی کہ جو کہ بہت ہی بری بات اس نے کہی، اس نے کہا سم من کلبک لیاکلک، یعنی تمہاری تو مثال ایسی ہے کہ اپنے کلب یعنی اپنے کتے کو کھلا پلا کر موٹا کر دو تاکہ وہ تمہیں ہی کاٹے، یعنی جتنا پرووک کر سکتا تھا وہ کر رہا تھا۔ پھر اس نے کہا دیکھنا جب تم مدینہ پہنچو گے، لَيُخْرِجَنَّا، ویریلی شورلی یقیناً ہمارے معزز ترین لوگ ذلیل ترین لوگوں کو اپنے پاس سے نکالیں گے۔ ہی واز پوائنٹنگ ایٹ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے یہ ریئلائز نہیں کیا، یہ نوٹس نہیں کیا کہ جب وہ یہ بات کر رہا تھا تو اس گروپ میں ایک بچہ تھا، وہ بچہ جو تھا وہ زید بن ارکم رضی اللہ عنہ تھے، اور وہ اس وقت بہت چھوٹے تھے، اور ان کو اس نے نوٹس نہیں کیا کہ وہ بات سن رہے ہیں، اور اس نے اپنی بات وہ کرتا رہا۔ اس وقت زید بن ارکم نے اسے جھڑکا اور کہا اللہ کی قسم تم ہی ذلیل ہو، تم کمتر ہو اور اپنی قوم کے بدترین ہو۔ تو عبداللہ بن ابی نے فوراً اسے جھٹلایا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم ہی غلط سمجھا، تم نے غلط سنا میری بات کو۔ بہرحال عبداللہ اب زید بن ارکم کا اس میں کردار کیا ہے یہ دیکھیں، انہوں نے یہ بات سنی اور چاہتے تو وہ خاموش رہتے، لیکن کیا کیا انہوں نے، سعد بن عبادہ جو کہ خزرج کے ایک سردار تھے ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ یہ آدمی اس نے ایسی بات کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور بتایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ارکم کو بلایا اور کنفرمیشن ان سے لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو بلایا، عبداللہ بن ابی نے تو سنتے ہی قسمیں کھانا شروع کر دی کہ یہ بچہ جھوٹ کہہ رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور میری محبت ہی آپ سے الگ ہے۔ کیا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور فرمایا اگر آپ نے غلطی کی تو توبہ کر لیں۔ تو اس پر بھی عبداللہ بن ابی بولا کہ نہیں کوئی غلطی نہیں کی، میں نے ایسا کوئی کام کیا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور جھوٹی دلیلیں دیتا رہا۔ اس کے بعد کیا ہوا، جب یہ کنٹروورسی پھیلی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسٹرا آرڈنری ٹائم لیا کہ لوگوں کو چلایا، نماز کے لیے رکتے تھے، جب واپسی کے راستے پہ تھے تو نماز کے لیے رکتے تھے اور پھر چلنا شروع کرتے تھے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب فری ٹائم ملتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، آپس میں بات چیت، انٹرنل پالیٹکس شروع ہو جاتی ہے نا۔ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ خالی ذہن جو ہے وہ شیطان کا گھر ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم خود بھی اپنے لیے فری ٹائم نہ رکھیں، اپنے آپ کو مسلسل کسی چیز میں مصروف رکھیں، کسی اچھی چیز میں۔ اچھی چیز میں مصروف نہیں رکھیں گے تو کیا ہوگا، شیطان کو وہ موقع ملے گا اور وہ ہمیں بری چیزوں میں لگائے گا، ہے نا، دوسروں کی غیبت میں، دوسروں کی برائی میں، یا خود ہی بیٹھے بیٹھے انسان کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا ہے، کسی کے اگینسٹ کوئی چیزیں ذہن میں آتی رہتی ہیں۔ تو اچھا کیا رہتا ہے اور بہترین کیا رہتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کسی اچھی چیز میں لگائیں، رائٹ۔ لوگوں کو اس حد تک مشغول کر لینا چاہیے کہ وہ غلط چیز کی طرف جائیں ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم کسی اچھی چیز میں ملوث ہو جاؤ، اور اگر نہیں تو اپنے شر سے لوگوں کو بچا لو، یعنی اگر اچھی چیز میں ملوث نہیں ہے، اپنے آپ کو خالی ذہن رکھا ہوا ہے، فری رکھا ہوا ہے، تو یقیناً شیطان ہم پر حملہ کرے گا۔ تو انسان کسی پازیٹیو ایکٹیویٹی میں اپنے آپ کو بزی رکھے اور کسی کے لیے شر کا باعث نہ بنے۔ تو بہرحال زید بن ارکم فرماتے ہیں کہ یا تو میں چھپ جاتا تھا یا اپنی سواری کو آگے بڑھاتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپولوجائز کرنا چاہتا تھا۔ اب ان کو تو یہ لگا کہ ظاہر ہے عبداللہ بن ابی ایک عمر والا شخص ہے، تو اس نے اپنی باتیں بھی اس طرح سے قسم کھا کے اور دلیلیں رکھ کے رکھی، تو ان کو یہ ہوا کہ لوگوں کے ذہن میں میری بارے میں کوئی غلط چیز نہ آئی ہو۔ اور انہوں نے وہ فرماتے ہیں کہ میرے انکلز جو ہیں، میرے چچا اور جو دوسرے جو تھے، وہ کہنے لگے کہ کیا کیا تم نے، ایسا نہیں تمہیں کرنا چاہیے تھا، یعنی ہر شخص ان کو بلیم کرنے لگا۔ ہوا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی، سورہ المنافقون کی آیات آئیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو منافقین آپ کے سامنے جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں،
یہ جھوٹے ہیں، اور وہ اللہ اور ان کے رسول کی قسمیں کھا کر یہ بات کر رہے تھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابے کو بلایا، اس کو پھر آپشن دیا کہ تم توبہ کر لو، لیکن بہرحال اس وقت بھی وہ اڑا رہا اور اس نے کہا کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ دیکھیے نفاق کس حد تک انسان کو لے کر جاتا ہے کہ وہ توبہ سے محروم ہو جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ زید بن ارکم کے دل میں کس حد تک ایمان اور کلیرٹی تھی، کہاں اپنے دین کو بچانا ہے، کیا کرنا ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان پکڑے اور کہا محبت سے کہ یہ ہیں جن کے کان سنی آواز کو اللہ نے سچا قرار دیا، اور اس چیز کو دیکھیں کہ صحیح بات کو آگے پہنچانا نجوہ نہیں کہلائے گی، ٹھیک ہے، صحیح وقت پہ صحیح ڈیسیژن لینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اچھا، پھر عبداللہ بن ابے کے بیٹے تھے عبداللہ بن عبداللہ، ان کو جب پتا چلا کہ ان کے والد نے کیا کہا، حضرت عمر ان کے والد نے کیا کیا، تو حضرت عمر اس ہی وقت کھڑے ہو گئے، اور کہ آپ کہیں تو حضرت عمر کی ہمیں پتہ ہے ان کی پرسنالٹی کس طرح سے تھی، جذباتی تھے، جوش والے تھے، تو وہ اسی وقت جب ان کو پتا چلا تو وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کہیں تو میں اس کو قتل کر دوں۔ عبداللہ بن ابے کے جو بیٹے تھے عبداللہ بن عبداللہ، وہ صحابی تھے، بہت قریبی صحابی تھے، نیک صحابی تھے، ان کو پتا چلا تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس آدمی کو یعنی اپنے والد کو اپنے ہاتھ سے کھلاتا ہوں، یعنی اس حد تک محبت کرتا ہوں۔ اب ان کے جو ورڈز ہیں وہ سنیں کہ ان کا رتبہ ایسا ہے کہ میں ان کی شکل بھی نہیں صحیح طرح سے نہیں دیکھ پاتا، لیکن میں آپ کو یہ چیز بتا دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کو کسی نے قتل کیا تو میں ان کے قاتل کو جیتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ظاہر ہے فطرتی چیز تھی، باپ تھے ان کے، والد تھے، محبت تھی، تو یہ چیز ان سے برداشت نہیں ہوتی کہ ان کے والد کو کوئی قتل کرے۔ آن دا ادر ہینڈ انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ آلدو میری محبت ان سے ہے، اٹیچمنٹ ہے، لیکن میری اللہ اور اس کے نبی سے محبت اتنی کلیئر ہے، اتنی زیادہ ہے کہ میں اس کو خود قتل کر دوں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پرمیشن نہیں دی۔ وادی عتیق میں آتا ہے کہ انہوں نے جا کر اس کا رستہ روکا اور کہا کہ تم اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک یہ مان لو کہ تم ذلیل ہو، اس بات کو ایکسیپٹ کرو، پھر ہی تمہیں الاؤ کروں گا کہ آگے جاؤ۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ اس کا رستہ چھوڑ دو، انہیں جانے دیں۔ تو اپنے والد کا رستہ روکا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر رستہ چھوڑ دیا۔ محبت کی کلیئر ڈیمارکیشن نظر آتی ہے یہاں پہ، رائٹ۔ عبداللہ بن ابے کو چھوڑنے پر حضرت عمر کو بہت افسوس ہوا، لیکن تھوڑے دن بعد جب واقعہ افک ہوا جس کی ہم بات کریں گے انشاءاللہ آج، تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہوئیں، اور عبداللہ بن ابے کے اپنے قبیلے والے اس پر تھو تھو کرنے لگے، اور اس وقت عمر رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی حکمت نظر آئی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صحیح ڈیسیژن لیا کہ اب تو اس کے اپنے لوگ ہی اس کے خلاف ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے کیریکٹر کو نفاق کی علامت بنا کر لوگوں کو دکھایا۔ تو یہ کچھ پوائنٹس سے جو ہم لوگ پچھلی کلاس میں ہمارے رہ گئے تھے غزوہ مریسی کے حوالے سے، تو میں نے کوشش کی کہ آج ان کو ختم کر لوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، غزوہ مریسی میں ایک چیز اور یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے آلموسٹ اراؤنڈ 28 ڈیز باہر رہے، ٹھیک ہے، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم ابھی بیدا یا ذات الجیش کے مقام پہ تھے کہ پہنچے ہی تھے وہاں پر کہ میرا ایک ہار ٹوٹ گیا۔ اچھا، اب تک ہم کیا بات کر رہے تھے، غزوہ مریسی میں منافقین کی کیا کیا حرکتیں تھیں، کیا کیا تھیں، انہوں نے پریشانیاں کریٹ کی مسلمانوں کے لیے، لیکن اب وہ وقت ہے کہ جب منافقین ایک اور حملہ، ایک بڑا حملہ کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر میں یہ بات ہوگی، یہ حملہ ہوگا، اور کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے تکلیف میں آئیں گے وہ انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں۔ بیسیکلی اب ہم جو بات کریں گے وہ ہے غزوہ مریسی میں جو واقعہ افک ہوا تھا۔ واقعہ افک کا آپ لوگوں نے سنا ہوگا یقیناً، جو حضرت عائشہ پہ بہتان لگایا تھا منافقین نے، اور اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر آیات اتاری تھی، لیکن اس سے پہلے، اس بہتان سے پہلے ایک اور امپورٹنٹ چیز ہوئی تھی کہ غزوہ مریسی میں بہت ساری چیزیں ہمیں ایونٹس ملتے ہیں۔
بہت ساری چیزیں ملتی ہیں جس کی ہم نے تھوڑی تھوڑی کر کے ہم نے بات کی ہے. اب اس میں ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ غزوہ مریسی میں ہی تیمم کی آیات نازل ہوں گی. ٹھیک ہے، تیمم کا آپ لوگوں کو آئیڈیا ہوگا کہ جب پانی نہیں ہوتا تو ام، خشک زمین سے، مٹی سے تیمم کرنے کی اجازت دی گئی ہے نا. کبھی موقع ملے انشاءاللہ تو ہم کتاب الطہارت پہ کچھ بات کریں گے سیرہ کے بعد، اگر کبھی موقع ملا انشاءاللہ تو اس پہ پھر ان ڈیٹیل ہم تیمم پہ بات کر لیں گے. لیکن ابھی کے لیے آپ لوگوں کو ایک آئیڈیا تو ہوگا تیمم ہے کیا، ہے نا. تو یہ وہ موقع ہے کہ جب تیمم کی آیات اتری تھی. ٹھیک ہے، ہوا کیا تھا کہ جب یہ لوگ مریسی سے، غزوہ مریسی کی واپسی میں ہیں، تو ایک مقام پر پہنچے اور وہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو ہے وہ ہار ٹوٹ گیا. حضرت عائشہ اس میں بہت پریشان ہوئی. حضرت اسما سے انہوں نے وہ بورو کیا ہوا تھا، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی، اپنی پریشانی بیان کی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اس پر کہ نبی صلی اللہ علیہ اور ان کی ہار کی تلاش میں سب کو لگا دیا. جب ان کی ہار کی تلاش ہوئی اس میں ٹائم لگ گیا کیونکہ آلریڈی دیر ہو چکی تھی. اب ہار کی تلاش میں اور ٹائم لگ گیا اور لوگ وہاں پر تھک کر سو گئے. اب ہوا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہاں پہ جو قافلہ جہاں پہ رکا تھا وہاں پر پانی کا انتظام نہیں تھا. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اب آرام کے لیے لیٹ گئے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کی لیب پر وہ سو رہے تھے. اور لوگوں نے کیا کیا، جب لوگوں کی آنکھ کھلی تو کیا چیز ہوئی، اب جب آنکھ کھلی نماز کا ٹائم ہوا تو پریشانی کیا ہوئی کہ وضو کیسے کریں، ہے نا. جب پانی نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کبھی کسی ایسے رستے میں روکتے تھے جہاں پہ کوئی کنواں ہو، کوئی پانی کا انتظام ہو تاکہ لوگ وہاں پہ آرام کریں، وضو کر سکیں. اب ہوا یہ کہ لوگ وہاں پہ نیند کر کے اٹھ تو گئے، مسئلہ اب کہاں ہوا کہ ان کے پاس وضو کا پانی نہیں تھا. تو اب وہ لوگ گئے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا، ان سے کمپلین کی کہ آپ کی صاحبزادی ہیں، ان کا جو ہار کھو گیا اس کی وجہ سے ہم سب کی نماز جو ہے وہ ڈیلے ہو رہی ہے اور کسی کو پانی نہیں مل رہا. تو ٹھیک ہے نا، ورنہ میں نے کیا بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی کی جگہ پہ ہی روکتے تھے، لیکن اس بار کیونکہ ہار کی تلاش میں رکے تو پانی کا انتظام نہیں تھا. اب ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ریلیٹڈ آتا ہے کہ وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ان کے لیب پر سو رہے تھے. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ کو ناراضگی میں پوک کیا، یعنی جسے ہوتا ہے نا چبویا یا جس سے پوک کرتے ہیں یا چوٹی لیتے ہیں. تو اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو کیا اور ان پر ناراض ہوئے، ناراضگی کا انہوں نے اظہار کیا اور فرمایا کہ تمہاری وجہ سے یہ مسئلہ ہو رہا ہے. اب اس میں کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، آنکھ کھلی ان کی، اور اس وقت ان پر تیمم کی آیات نازل ہوئیں. اور جب تیمم کی آیات نازل ہوئیں صحابہ کرام اس پر بہت خوش ہوئے اور انہوں نے آ کر تعریف کی، پریز کیا اور فرمایا کہ اے آل ابو بکر، یہ آپ کی پہلی برکت نہیں ہے. اور بخاری کی حدیث ہے کہ جب اونٹ ہٹایا، جب وہ لوگ اٹھے وہاں سے، ہار ڈھونڈتے رہے نہیں ملا، فائنلی جب وہاں سے حضرت عائشہ کا اونٹ اٹھا تو دیکھا کہ وہاں پر عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہار اس کے نیچے تھا. اور اس پورے واقعے سے ہمیں عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور رتبے کا دیکھنے کو ملتا ہے نا. اس میں یہ آتا ہے کہ ان کے مورلز میں کہ دونوں زوجین کا ایک خوبصورت تعلق نظر آتا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ کا رتبہ نظر آتا ہے. ہم آگے بھی ان کا ابھی ایک قصہ دیکھیں گے، واقعہ جو ہوگا. ایک چیز یہ بھی کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہ پوک کیا ہے نا، وہ جب ناراض ہو کر آئے تو انہوں نے انہیں پوک کیا، لیکن اور اس سے ان کو تکلیف ہوئی، لیکن کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیب پر آرام کر رہے تھے تو وہ اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں. اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ عنہ کے ایک ہار کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا قافلہ روک دیا، ان کی دل جوئی کی، اپنا کنسرن دکھایا. زوجہ کا یہ خوبصورت تعلق نظر آتا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے کنسرن ہونا، پریشان ہونا، ہے نا. ام، پھر بہرحال وہ لوگ وہاں سے آگے بڑھے اور سفر کو جاری رکھا. اچھا، اب اسی سفر میں واقعہ افک ہوا. واقعہ افک کی اگر ہم بات کریں، قریش کا اگر ہم معاملہ دیکھیں
تو بالکل مختلف تھا، ہے نا. ان کا یہ معاملہ تھا کہ وہ اوپنلی ہر چیز کرتے تھے، منہ پر بری باتیں کرتے تھے. 3 دفعہ کم از کم وہ پورا لشکر لے کر ہی مدینہ آ گئے لڑنے کے لیے، ہے نا. جو تھا اوپنلی کرتے تھے، سامنے کرتے تھے. ساتھ ہی ہم یہودیوں کا طریقہ دیکھتے ہیں کہ بیہائنڈ دا بیک جو انہوں نے پالیٹکس کی، ان کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ سامنے آئے، اتنے اندر سے بزدل اور ویک تھے. وہ پیچھے سے پلاٹنگ کرتے تھے لیکن اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر پاتے تھے. اسی طریقے سے ہم منافقین کا طریقہ پڑھ رہے ہیں. ابھی تک ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہم نے قریش کا طریقہ دیکھا، یہود کا طریقہ دیکھا، کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ڈیل کیا. اب جو ہے منافقین کا ہم طریقہ دیکھیں، اور اس غزوے میں ہمیں بہت سی ان کی چیزیں نظر آتی ہیں. منافقین کا طریقہ یہ تھا کہ پرائیویٹ محفلوں میں نجوہ کیا کرتے تھے، اور جب سامنے آئے تو اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ایکسیپٹ کریں، ہے نا. اور ایک اور عجیب چیز یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ریلیٹڈ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اس جگہ کے لیڈر ہیں، مسلمان امت جہاں بن رہی ہے اس جگہ اللہ کا آخری نبی ہیں، اور وہاں ان کے اہل بیت کو مورالیٹی کے حساب سے ان پر شک و شبہ کی بات کرنا، ایک ایسی بات پھیلانا وداؤٹ تحقیق، بہتان گڑھ لینا، یہ ایسی چیز ہے جو مدینہ کو بہت زیادہ پولیوٹ کرے گی. اور اس حد تک انٹرنل کرائسس آئے گا کہ ہم دیکھیں گے کہ شروع میں صحابہ کا کتنا پازیٹیو معاملہ تھا، کہ وہ ایک دوسرے سے کتنی محبت رکھتے تھے، ہے نا. ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ دیکھتے ہیں کہ جب ان کے لیے آیات نازل ہوئی تو سارے صحابہ ان کے پاس دوڑتے ہوئے گئے، ہے نا، ان کو مبارکباد دینے. لیکن اب بالکل ہی معاملہ پلٹ جائے گا. ایک چھوٹی سی چنگاری ہے جو کہ پورے مدینے کو اپنے لپیٹ میں لے گی. واقعہ افک کی بات دیکھیں. اس کے اس کو بہت ڈیٹیل میں ہم نہیں پڑھیں گے، لیکن اس سے جو اصول نکلتے ہیں اس پر ہم بس ضرور بات کریں گے. ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے بالکل قریب پہنچ گئے، اور عائشہ رضی اللہ عنہا مدینے سے کچھ فاصلے پر ایک جگہ پر پورا قافلہ رکا. ٹھیک ہے. بیسکلی وہ رکتے تھے وہاں پہ کچھ فریش ہونے کے لیے، اور کسی کو اگر حاجت اپنی پوری کرنی ہو، واش روم یوز کرنا ہو، تو وہ سب یہ کام کیا کرتے تھے کہیں پہ رک کر. اب عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے وہ اس سے باہر نکلی، اور اپنے آپ کو ریلیف کرنے کے لیے بیسکلی وہ باہر نکلی. اور جب وہ گئیں تو ہوا یہ کہ جو ان کا جو کیرج تھا، اس کو جو اٹھانے والے تھے اور باقی سب لوگ تھے، ان کو یہ لگا کہ وہ اپنے کیرج میں بیٹھ گئی ہیں، اور عائشہ رضی اللہ عنہ ابھی تک واپس لوٹی نہیں تھی کہ پورا قافلہ وہاں سے آگے بڑھ گیا. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے صحابہ، ان کو یہی لگا کہ سب لوگ ساتھ ہیں، اس میں عائشہ رضی اللہ عنہ بھی ساتھ ہیں، لیکن وہ ساتھ نہیں تھی، اور پورا قافلہ جو ہے وہ مدینہ پہنچ گیا. ہوتا کیا تھا کہ جب کوئی قافلہ اس طرح سے نکلتا تھا تو ایک شخص جو ہے وہ قافلے کے پیچھے آتا تھا ٹو چیک کہ راستے میں کوئی کسی کی چیز نہ رہ گئی ہو. جب اتنے سارے لوگ ہیں تو اس طرح سے ہو سکتا تھا کہ کسی کا کوئی چیز رہ گئی ہو، کسی کا کوئی سامان رہ گیا ہو. تو اس کے لیے ایک جو کوئی شخص کو اپوائنٹ کیا جاتا تھا، اور وہ پیچھے رہ کر یہ دیکھتے تھے کہ کسی کا کوئی سامان نہ رہ گیا ہو. اب اس کام کے لیے صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی دی گئی اس غزوے میں، کہ وہ پیچھے سے آئیں اور پورے قافلے کا دیکھیں کہ کسی کا کوئی سامان اگر ملے تو اسے وہ سمیٹتے ہوئے مدینہ آ جائیں گے. اب اس دوران کیا ہوا کہ اب عائشہ رضی اللہ عنہ جب واپس آئیں، انہوں نے دیکھا کہ قافلہ پورا چلا گیا ہے، تو انہوں نے کیا کیا، ایک درخت کے نیچے وہ جا کے بیٹھ گئی، اور انہیں اس بات کا پتا تھا کہ کوئی آئے گا، پیچھے سے آئے گا اور سامان چیک کرنے کے لیے، تو میں ان کے ساتھ مدینہ چلی جاؤں گی. اب وہ وہاں پہ بیٹھ گئی، ان کی آنکھ لگ گئی. صفان رضی اللہ عنہ جب وہاں پہ پہنچے، انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا، تو انہوں نے وہ ان کے اپنے ساتھ مدینہ لے کر آ گئے. اب جب وہ دونوں ساتھ میں آئے، عبداللہ بن ابی نے انہیں دیکھا، اور منافقین کی ویسے ہی شر پھیلانے کی عادت ہے، رائی کا پہاڑ بنانے کی عادت ہے. تو جب یہ دیکھا انہوں نے کہ ساتھ مدینہ وہ دونوں انٹر ہو رہے ہیں، تو اس موقع کو یوز کیا منافقین نے اور پرابلمز کریٹ کی. اچھا، اب اس کو کہتے ہیں واقعہ افک. ٹھیک ہے. افک کے لغوی معنی ہوتے ہیں بات کو الٹ کر دینا، فیبریکیٹ کرنا کسی بات کو، جو بات ہے اس کو بالکل ہی پلٹ دینا. یہ بیسیکلی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے اوپر ان کے کردار سے ریلیٹڈ باتیں آنا شروع ہوئیں تو بہت زیادہ تکلیف دہ تھی. تلوار کے زخم اتنے تکلیف دہ ثابت نہیں ہوئے جتنے یہ زبان کے زخم تھے.
اور ہم اپنی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں یہ چیزیں، ہے نا۔ اور سب سے بڑی چیز تھی کہ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بلاوڈ وائف حضرت عائشہ، ان کے اوپر یہ چیز آئی، ان کے اوپر جھوٹ گڑھا گیا، بہتان لگایا گیا، اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ اللہ تعالیٰ نے وحی کو ڈیلے کیا۔ ایسا نہیں ہوا کہ یہاں پہ بات شروع ہوئی، حضرت عائشہ کے اوپر جیسی بات آئی تو اس پر فوراً وحی آ گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کو ڈیلے کیا، جان بوجھ کر وحی کو ڈیلے کیا گیا۔ یہ اصل میں ڈھیل تھی، ٹھیک ہے۔ جو لوگ فیبریکیٹ کر رہے ہیں، جو لوگ گناہ کمانا چاہ رہے ہیں، وہ لوگ کھل کر گناہ کمائیں، ہے نا۔ اور ساتھ میں جن لوگوں نے اس میں اپنے آپ کو بچایا، ان کے لیے اجر کمانے کا موقع تھا۔ وحی کی تاخیر میں حکمت کیا تھی؟ آپ کے سامنے سلائیڈ میں لکھی ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت پر واضح ترین دلیل تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ وہ انسان تھے، انہیں غیب کا علم نہیں تھا، ہے نا۔ تو دس شوز کہ وہ واقعی ایک بشر تھے۔ آپ سے علم الغیب اور مختار کل کی نفی دکھائی دی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا، ان کو علم غیب دیا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ کے تھرو انہیں آگے کا یہ علم الغیب ان کو بتایا جاتا تھا، ہے نا۔ وہی اللہ کی طرف سے ہے اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ اختیار نہیں۔ اولدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کہ وہ آ جائے، وہی کوئی آ جائے اور چیزیں کلیئر ہو جائیں، لیکن ان کو ان کے چاہنے سے وہی نہیں آتی تھی، یہ اس کا اختیار کمپلیٹلی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں کچھ نظر آتی ہیں اس سے۔ اچھا، اس پورے انسیڈنٹ سے نکل کر عائشہ رضی اللہ عنہ کو ٹائٹل ملے گا صدیقہ کا۔ جو ہم عائشہ صدیقہ کہتے ہیں، وہ اس انسیڈنٹ، اس واقعے کی وجہ سے کہا جاتا ہے، کیونکہ یقیناً وہ سچی تھی اور ان کے اوپر بہتان لگایا گیا تھا۔ اس انسیڈنٹ کے بعد، ان کے صبر کے بعد ان کو یہ ٹائٹل ملے گا۔ واقعہ عفق میں ہم دیکھتے ہیں موریسی کے چشمے پر بھی جب جھگڑا ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ انہو منتہتن، کہ بے شک یہ بدبودار باتیں ہیں، ہے نا۔ جب انصار اور مہاجرین نے لڑائی کی، ریسزم ہوا، ایک دوسرے کے اگینسٹ باتیں کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ بدبودار باتیں ہیں، اس سے مراد یہ کہ ایک جو سمیل ہوتی ہے وہ پھیلتی ہے، اور اس کے لیے آپ اپنے گھر کے دروازے بند بھی رکھتے ہیں، لیکن وہ جو سمیل ہے وہ اندر آتی ہے اور ہر چیز میں بس جاتی ہے۔ تو بیسیکلی یہ ایک وشیس سرکل ہے، اور اس وشیس سرکل میں جب انٹرنل پالیٹکس اور باتیں شروع ہوتی ہیں تو وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لازم فلو ہوتی ہے، اور جو بھی اس میں ساتھ ہوتا ہے یا سنتا ہے وہ اس میں انوالو ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ چیزیں اس حد تک بری ہیں کہ مدینے کی سٹیٹ میں کو اگر ہم دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بہت پریشان ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہوا کیا ہے۔ وہ وہاں سے آ کر بیمار پڑ گئی تھی، تو ان کو آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ کیا افواہیں پھیل رہی ہیں ان کے بارے میں، کیا رومرز پھیل رہے ہیں۔ تو وہ تو آئیں، بیمار ہو گئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے تھے اور ان کا حال پوچھتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کو ان کا یہ بیہیویئر اتنا آکورڈ لگا کہ آتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ مزید بیمار ہو گئی، کیونکہ ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر کی جو پالیٹکس تھی اس سے پریشان تھے، تو وہ آ کے بس عائشہ رضی اللہ عنہ کا حال چال پوچھتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ اور بعض جگہ آتا ہے کہ اس بیہیویئر کی وجہ سے ہی عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ بیمار ہوئیں۔ سوچیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کس حد تک پریشر، کس حد تک تکلیف تھی۔ اپنے کانوں سے اپنی محبوب بیوی کے بارے میں سن رہے ہیں جن کی ایج ابھی تقریباً کتنی ہوگی، آلموسٹ اراؤنڈ 14 ایئرز میں بھی۔ تو اب یہ چیز اسپیشلی وہ خود ایک ایسی جگہ کے لیڈر ہیں، وہ جگہ چل ہی سمجھے بیس ہی اخلاق کے اوپر ہو رہی ہے۔ تو اب یہ چیزیں چل رہی ہیں کہیں جا کر صفوان رضی اللہ عنہ، صفوان رضی اللہ کون ہے؟ جو کہ حضرت عائشہ کو مدینہ لے کر آئے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے حضرت حسان سے جھگڑا کیا۔ حسان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حسان بن ثابت، ہم نے پچھلی کلاسز میں بھی بات کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پرابلم ہوتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آنسر بیک کرنا ہوتا تھا شعر و شاعری میں، تو حسان بن ثابت کو ایز اے میڈیا سیل یوز کیا کرتے تھے، انہیں آگے کرتے تھے کیونکہ ان کی شاعری اتنی اعلیٰ تھی۔ اور حضرت حسان رضی اللہ عنہ کی اس واقعے میں بہت زیادہ انوالومنٹ ہو گئی، غلط انوالومنٹ ہو گئی۔ انہوں نے نہ صرف سنا، 3 افراد جن کی بات کو آگے پھیلانے میں نام آتا ہے، اس میں حضرت حسان بھی شامل ہوئے، یعنی انہوں نے اس کو سنا
اور ان کا اس میں کردار بہت پازیٹیو نہیں تھا، وہ آگے بات پھیلانے میں ان کا اس میں نام آتا ہے۔ بہرحال انسان تھے، غلطیاں ہوتی ہیں انسان سے۔ تو صفوان بن معطل نے یہ بات کی کہ چلیں، آپ کو مجھ پر تو ٹرسٹ نہیں ہے، مجھ پر تو یقین نہیں ہے، میں تو چلے ایسا ہی ہوں، لیکن آپ عائشہ رضی اللہ عنہ کو کیسے ان کے اوپر کیسے ایلیگیشنز لگا رہے ہیں؟ وہ تو ام المومنین ہے۔ کئی جگہوں پر آتا ہے کہ انہوں نے حضرت حسان پر ہاتھ بھی اٹھایا، یعنی حضرت صفوان خود اتنا پریشان ہو گئے تھے اس بات سے کہ جب انہوں نے حسان بن ثابت کو اس بارے میں بات کرتے ہوئے سنا تو وہ آگے بڑھ کر انہوں نے ان پر ہاتھ اٹھایا۔ اسی طریقے سے آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت ہی عاجز آ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے اور آپ نے یہ پورا اعلان کیا۔ ابن اسحاق کی روایت آتی ہے کہ اے مسلمانوں کی جماعت، اس شخص کے بارے میں کون میری مدد کرے گا جس کی اذیت اب میرے اہل خانہ تک پہنچ گئی، یعنی اب میرے گھر والوں سے ریلیٹڈ بہتان باندھ رہا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ کس کی طرف تھا؟ عبداللہ بن ابے کی طرف تھا، کیونکہ اس نے یہ چیز شروع کی اور باقی منافقین نے نجوہ کا بازار گرم کیا، اور اس کے بعد مسلمان بھی اس سے بچ نہیں سکے۔ اب یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کی تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، وہ اچھے سے سمجھ گئے تھے قبیلے میں سے بات ہوئی ہے، یعنی عبداللہ بن ابے خزرج سے تھا اور سعد بن عبیدہ خزرج کی قبیلے سے تھے، اس کے سردار تھے۔ اور یہ نوٹس کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی بھی عبداللہ بن ابے کا نام نہیں لیا۔ اس حد تک انٹرنل پرابلمز ہو رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں، مہینہ ہونے کو آ رہا ہے آلموسٹ، لیکن ابھی تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابے کا نام نہیں لے رہے۔ آلموسٹ آئیڈیا تھا کہ بات کہاں سے شروع ہوئی، لیکن کیونکہ کنفرمیشن نہیں تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتا تھا، لیکن وہ اس کا نام نہیں لے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس شخص سے مجھے دور کرے؟ تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اوس کے سردار تھے، وہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، اگر وہ ہمارے قبیلے سے ہے تو ہم اسے قتل کرتے ہیں، اور اگر وہ خزرج کا ہے تو بھی ہم اسے قتل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب دیکھیں کہ حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہو گئے۔ دیکھیں یہ ہے، یہ بھی شیطان کیسے لوگوں میں کو آپس میں لڑواتا ہے۔ سعد بن عبادہ بڑے صحابہ میں سے ہیں، لیکن ہوا یہ کہ ایک دم سے ان کے اوپر اپنے قبیلے کی محبت آ گئی، اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ آپ کے قبیلے میں ہوتا نا تو نام نہیں لے رہی وہ لوگ آپس میں ان لوگوں کا، کہا کہ اگر یہ آپ کے قبیلے میں ہوتا تو میں دیکھتا کہ آپ کیا کرتے، میرے قبیلے سے ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسے قتل کر دیتے۔ تو اب ان کے آپس میں لڑائی جھگڑا شروع ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے کھڑے ہوئے وہ تو ہوا نہیں، بلکہ اوس اور خزرج کے اتنے سالوں کی محبت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلڈ کی تھی، اور ان کے ساتھ ان کا جو آپس میں اس کو ٹھیک کیا تھا، امت کا کانسیپٹ دیا تھا، اب وہ ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بکھرتی ہوئی نظر آئیں، صرف اس ایک شرانگیزی کی وجہ سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر گئے۔ اب یہ کہ وحی بھی ڈیلے ہو رہی ہے، اور یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا تو کر سکتے ہیں وحی کے لیے، لیکن آم، ہے تو وہی اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے نا، جب اللہ تعالیٰ چاہیں تبھی اس کو بھیجیں گے۔ اب اس میں یہ ہوا کہ وحی میں جتنی دیر ہوئی لوگ برائی میں حصہ لیتے چلے گئے، مدینے کے اندر گروپس بن گئے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں فرماتے ہیں جن لوگوں نے بہتان باندھا ہے تم ہی میں سے ایک جماعت ہے، اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے اچھا ہے، اس میں سے جس شخص نے گناہ کا جتنا حصہ لیا اس کے لیے اتنا ہی وبال ہے، اور جس نے اس میں سے اس بہتان کا بڑا بوجھ اٹھایا اس کو بڑا عذاب ہوگا۔ اب کیا ہوا اس واقعے میں؟ مسلمانوں کے چار طریقے کے گروپس بن گئے، چار طرح کے گروہ بن گئے۔ پہلا گروپ کیا تھا؟ جس نے طوفان کھڑا کیا، یعنی ماسٹر مائنڈ عبداللہ بن ابے تھا، اس نے سب کو پرووک کیا اور مدینے میں آپس میں لڑائی جھگڑا اور فساد پھیلائی، ہے نا، لیکن اس میں مسلمان جو تھے وہ آگے بڑھ گئے اسی کے اندر۔ دوسرے طریقے کے لوگ وہ تھے جو اہل عفق کی طرح باتیں کرنے لگے، یہ وہ نہیں تھے کہ جنہوں نے اسے پلاٹ کیا یا شروع کیا، یعنی شروع کرنے والوں میں سے عبداللہ بن ابے تھا، ٹھیک ہے، ایک طرح کے وہ لوگ ہو گئے کہ جنہوں نے بات کو شروع کیا۔ اب دوسرے لوگ کون تھے؟ انہوں نے اس بات کو شروع نہیں کیا، لیکن انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے باتیں شروع کر دی، یعنی جب انہوں نے سنا
تو آپس میں یعنی انہوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا ہے نا. شروع نہیں کیا لیکن جب ان کو یہ خبر ملی تو اس بات کو ایکسیپٹ کیا. ان کے نزدیک یہ تھا کہ ہم اگر اس پر صرف بات کر رہے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی برا نہیں ہو رہا ہماری طرف سے ہے نا. مطلب ہم تو کوئی ایسی بری بات نہیں کر رہے, یہ کوئی بہتان تو نہیں ہے, یعنی وہ اپنی غلطی کی جسٹیفیکیشن دے رہے تھے. آپس میں بات کرے تھے, اور یہ باتیں ہم بھی اکثر کرتے ہیں. کہیں کوئی خبر ملتی ہے تو اس بات کو دین اینڈ دیر روک دینا چاہیے, نہ کہ لوگوں سے اور اس بات کو ڈسکس کرنا چاہیے. وہ اس بات کو پروموٹ کر رہے تھے, پھیلا رہے تھے. اس میں 2-3 صحابہ کا نام آتا ہے. ایک تو اس میں حمنہ بنت جہش کا نام آتا ہے, پھر حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے, اور اس میں مستح بن اساسہ رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا رضی اللہ عنہم, اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں. ہم جو اس چیز پر ڈسکشن کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں سے احتیاط سے ساری باتیں کو نکلوائیں, اور ہم بس اپنے لیے عمل کی چیزیں دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش فرما دی ہے. اللہ تعالیٰ نے بیسکلی ان کے تھرو ہمارے لیے لیسنز رکھے. ٹھیک ہے, تو ہمارا مقصد کسی کی برائی کو سمیٹنا نہیں بلکہ ان سے سیکھنا ہے. اگر صحابہ کرام نے کوئی اس طرح کی بات کی, ان سے کوئی غلطی ہوئی, انہوں نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بخش دیا, تو ہم ان کی برائیوں کو نہ دیکھیں, ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس ہمارے لیے ان سے سیکھنے کے لیے کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں سے ریلیٹڈ کہ جس نے بھی اس میں پارٹیسپیٹ کیا, جس نے بھی اس میں حصہ لیا, تو اس نے گناہ سمیٹا ہے. مستہ رضی اللہ عنہ جن کا نام دیکھیں اسکرین میں سائڈ پہ سامنے لکھا ہوا ہے آپ کے, ٹھیک ہے, حمنہ بنت جہش, حسان اور مستہ بن اساسہ. تو مستہ بن اساسہ جو تھے وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار تھے, اور سوچیں رشتہ دار ہو کر اس میں شامل ہو گئے. انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ اس میں کس برائی میں شامل ہو گئے, ہے نا. اسی طرح سے حمنہ بنت جہش, اگر ان کا رینک دیکھا جائے, پچھلی کلاسز میں ہم نے ان کی بات کی تھی, ہوپ فلی آپ لوگوں کو یاد ہوگا یہ نام. حمنہ بنت جہش مصعب بن عمیر کی وائف تھی, اور اس وقت ان کا لیول آف صبر کیا تھا. جب ان کی بھائی کی ڈیتھ ہو گئی جنگ احد میں, ہم نے ان کی بات کی تھی کہ بھائی کا انتقال ہو گیا, حضرت حمزہ ان کے ماموں تھے, ان کا انتقال ہو گیا, اس پر انہوں نے صبر کیا. اپنے شوہر کے انتقال پر صبر کیا, اپنے بھائی کے انتقال پر صبر کیا. لیکن اب کیا ہوا, کس چیز میں انوالو ہو گئی. اور دوسرے مستہ رضی اللہ عنہ, جن کو ابو بکر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ سپورٹ کیا کرتے تھے, فائنینشلی ان کی فیملی کو سپورٹ کیا کرتے تھے, تو وہ بھی اس میں انوالو ہو گئے. اور حضرت حسان بن ثابت جو کہ خود مسلمانوں کے ایک میڈیا سیل چلا رہے ہیں, وہ بھی اس میں شامل ہو گئے. تو جب اپنے ہی انوالو ہو گئے, ہاں میں ہاں ملانے لگے, بات آگے پیچھے آگے پھیلانے لگے, تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں یہ بات کی کہ جب تمہیں ایک زبان سے دوسری زبان جھوٹ لیتی جا رہی تھی, مطلب آپ لوگ اس کو سپریڈ کرنے کی وجہ سے باتیں سپریڈ کرنے کی میں لگے ہوئے تھے, آپ اپنے منہ سے وہ کہہ رہے تھے جس کا آپ کو علم نہیں تھا, یعنی بغیر تصدیق کے بات کو آگے پھیلا رہے تھے. آپ یہ سوچ رہے تھے کہ اسکینڈل تو انہوں نے بنایا, ہم تو صرف ایک دوسرے سے بات کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بری بات تھی, چھوٹی بات نہیں تھی کہ آپ نے اس کو چھوٹا سمجھا اور اس کو پروپیگیٹ کرنا شروع کیا. ہم بھی اپنے آپ کو دیکھیں, ہم ایسی باتوں میں انوالو تو نہیں ہوتے, بات کی تصدیق کیے بغیر واٹس ایپ پر, فیس بک پر, انسٹا پر شیئر تو نہیں کرتے. اور آج کل یہ بہت کامن چیز ہے, کہیں سے کوئی بات ملی, کوئی چیز فارورڈ ہوئی, کوئی میسج آپ کو ملا, ہم لوگ فوراً بغیر تصدیق کیے اسے آگے فارورڈ کر دیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ بلا تصدیق بات کو آگے پھیلا دے, یعنی ابھی ویریفیکیشن نہیں ہوئی اور ہم نے بات آگے کر دی. جھوٹی بات پھیلانا تو ظلم علی ظلم ہے, اور بغیر تصدیق کے بات پھیلا دی تو وہ بھی جھوٹ میں ہی کنسیڈر ہوگی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے تو یہ سنی تھی. آپ نے اگر سنی تو اس کی تصدیق لازمی ہے, اس کو ویریفائی کرنا لازمی ہے. مذاق میں بھی غلط بات کر جاتے ہیں, وہ بھی جھوٹ میں کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں بہت بڑا گناہ ہے. تو پہلا گروہ کون سا تھا جس نے اس کو شروع کیا, فیبریکیٹ کیا؟ ماسٹر مائنڈ ان کا عبداللہ بن ابی تھا.
دوسرا گروہ تھا جو اس پوری چیز میں ساتھ بہتا چلا گیا، شامل ہو گیا۔ اور تیسرا گروہ کیا ہے؟ تیسرا گروہ کیا تھا؟ جو خاموش رہا۔ اس میں اکثریت تعداد مسلمانوں کی ایسی تھی جو انصاری صحابہ تھے۔ وہ پریشان ہو رہے تھے، کنسرن شو کر رہے تھے۔ انصاری صحابیہ کے لیے آتا ہے کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں حضرت عائشہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ آپ توبہ کر لیجئے، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ایک انصاری صحابیہ انٹر ہوئی عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس، اور وہ رو رہی تھی۔ ان کے غم میں برابر کی شریک تھی۔ لوگ پریشان تھے لیکن وہ ڈینائی نہیں کر رہے تھے، مطلب وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ نہیں۔ یہ تیسرا گروپ کون تھا؟ پریشان تھا، لیکن وہ اس بات کو آگے بڑھ کر نہیں کہہ رہے تھے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ ایسا کر ہی نہیں سکتی حضرت عائشہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا رسپانس بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا کہ ایک ام المؤمنین کے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہوا۔ آپ کا ایز اے مسلم رسپانس بنتا تھا کہ آپ اس کے لیے فائٹ بیک کریں، ہے نا، آپ اس چیز کو ڈینائی کرتے، روکتے۔ آپ نے سٹاپ کرنے میں بھی اپنا کردار ادا نہیں کیا، تو آپ بھی اس کے مجرم ہیں۔ آپ کی خاموشی صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک طرف ہم سمجھتے ہیں زید بن ارقم کا وہ رویہ جس کو اللہ تعالیٰ نے انڈورس کیا، ان کے اس رویے کو پسند کیا، سورہ منافقون میں آیات اتار دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بارے میں حدیث ہیں، جب وہ آیات نازل ہوئیں تو ام، حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ زید بن ارقم کے پاس جا کر ان کو مبارکباد دی کہ ہاں آپ نے اچھا کیا، صحیح وقت پہ صحیح کام کیا، یعنی جو جب غلط بات سنی اس کو وہیں پہ روکنے کی کوشش کی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کو صحابہ کرام کا وہ طریقہ پسند نہیں آیا کہ جس وقت منافقین یہ سب پلاٹ کر رہے تھے اور دوسرے لوگ اس میں بہتے چلے جا رہے تھے، تو کیوں نہیں مسلمانوں نے اس بات کو وہیں روکا؟ کیوں خاموش بیٹھے رہے؟ جو لوگ اس میں انوالو ہوئے وہ تو غلط تھا ہی، لیکن جو لوگ اس میں خاموش بھی بیٹھے رہے انہوں نے بھی غلط کیا۔ اللہ تعالیٰ پھر چوتھے گروپ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ چوتھا گروپ وہ لوگ تھے کہ جس لمحے انہوں نے بہتان کو سنا تو کھل کر اسے جھٹلایا۔ اسامہ رضی اللہ عنہ سے یہ ریلیٹڈ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا۔ اسامہ بن زید کون ہے؟ اسامہ بن زید بیسیکلی زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں۔ زید بن حارثہ کی شہادت ہوئی، ہم نے پچھلی کلاس میں ہی شاید پڑھا تھا کچھ، نہیں سوری، اچھا ابھی تک ہم نے ان کا نہیں پڑھا ہے، جنگ موتا کے بارے میں ہم نے نہیں پڑھا نا ابھی۔ تو بہرحال اسامہ بن زید جو ہیں وہ زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ گھر کے ہی بچے تھے، ان سے پوچھا حضرت عائشہ کے ایشو کے بارے میں کہ آپ کا کیا اوپینین ہے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس حد تک پریشان تھے اس معاملے میں کہ گھر کے بچے کو انہوں نے بلایا اور ان سے کہا کہ آپ کی کیا رائے ہے اس معاملے میں۔ تو انہوں نے کہا اہلکا ولا نعلم الا خیرا، کہ وہ آپ کی گھر والی ہیں اور مجھے سوائے خیر کے کچھ نہیں پتا۔ یعنی کہ انہوں نے کتنی پازیٹیو بات کی حضرت عائشہ کے لیے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر تک جب یہ بات پہنچی تو ابو ایوب رضی اللہ عنہ کی وائف جب ان سے اس بارے میں بات کرتی ہیں تو انہوں نے اپنی وائف سے کہا کہ اے ایوب کی ماں، تم اگر عائشہ کی جگہ ہوتی تو ایسا کرتی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، بالکل نہیں کرتی۔ تو پھر ابو ایوب نے فرمایا کہ وہ تو تم سے بہت بہتر ہیں، تم ان کے بارے میں ایسے کیسے سوچ سکتی ہو کہ انہوں نے ایسا کر لیا ہوگا؟ پھر انہوں نے کہا اور اگر میں صفوان کی جگہ ہوتا تو میں ایسا نہیں کرتا کیونکہ وہ سچا مسلمان ہے، اور میں کیسے سوچ سکتا ہوں کہ صفوان نے ایسا کر لیا ہوگا۔ کتنی پازیٹیو انہوں نے بات کی ہے نا اس پورے ماحول میں۔ زینب بنت جہش کون ہے؟ حضرت عائشہ کی شریک زوج ہے نا، یعنی کہ جسے ہم بہت ہی عام اردو الفاظ میں کہتے ہیں سوتن، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ حضرت عائشہ ہیں، دوسری زوجہ حضرت زینب ہیں۔ حضرت زینب ان کے لیے یہ ایسا وقت تھا کہ ایک بیوی کا دوسری بیوی کے اوپر حملہ کرنے کا بہت اچھا موقع ہے نا، لیکن وہ اپنی رائے کیا دیتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ سے ریلیٹڈ کہ یا رسول اللہ واللہ میں اپنے کان اور اپنی آنکھ کی حفاظت کرتی ہوں۔ آگے یہ نہیں کہا کہ اس پر میں کچھ نہیں بولتی، بلکہ فرمایا
میں تو عائشہ کو اچھا ہی سمجھتی ہوں، میں نے ان کے اندر خیر ہی دیکھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں اس چوتھے گروپ کو انڈورس کیا کہ ایسا موقع آنا تھا، ایسا موقع، ایسی چیز ہونی تھی، ایسی فیبریکیشن پھیل رہی تھی، تو فرمایا کہ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا ولا وقالوا هذا افک مبین، یعنی جب تم نے وہ بات سنی تو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو کیوں اپنے دلوں میں نیک گمان نہ کیا، کیوں انہوں نے اچھی بات اپنے دلوں میں نہیں لے کر آئے، اور کیوں انہوں نے یہ بات نہیں کی کہ یہ سری طوفان ہے، یعنی سری جھوٹ ہے۔ یہ ان کو کہنا چاہیے تھا، ان کو بولنا چاہیے تھا کہ یہ جھوٹ ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ مومن مسلمان اور مردوں سے اس وقت یہ سوال کریں کہ کیوں انہوں نے اس طرح کی بات نہیں کی، ام، کیوں مسلمانوں نے یہ بات نہیں کی اور یہ نہیں کہا کہ حضرت عائشہ معصوم ہے، ان کی کوئی اس میں غلطی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے چاروں گروہوں کو کلیئرلی بتایا کہ آپ لوگوں کو کہاں کہاں آپ لوگوں نے غلطی کی، آپ سے کہاں غلطی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے انڈورس کیا، اپریشیٹ کیا ان لوگوں کو جو اس موقع پر نہ صرف خاموش رہے بلکہ یہ کہ حضرت عائشہ کے فیور میں انہوں نے بات کی۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھتے ہیں کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ مظلوم کی مدد تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ ٹھیک ہے، جب اگر کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہو تو اس کی ہم مدد کریں، لیکن ظالم کی مدد کی جاتی ہے اسے سٹاپ کر کے، اسے روک کر۔ اگر کسی کو ظلم کرتا ہوا دیکھیں، اگر ہم کسی ظالم کو دیکھیں تو اس کی مدد کریں، کیونکہ آخرت میں اس کا یہ ظلم اس کے لیے نقصان دہ ہو جائے گا، اس کے لیے تکلیف دہ ہو جائے گا، ہے نا۔ تو ظالم کی مدد کیسے کرے گا انسان؟ اس کو روک کر۔ اسی طریقے سے جب ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم انی اعوذ بک ان اذل او اذل او اظلم او اظلم، تو اس میں بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں کسی کے گناہ، کہ میں کسی کو گمراہ کروں یا خود گمراہ ہوں، میں خود ظلم کروں یا کوئی دوسرا ظلم مجھ پر کرے۔ تو یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں کہ انسان اپنے آپ کو اس کو آم، خود کو نہیں بلکہ وہ دوسروں کو بھی ظلم سے بچائے۔ اوورآل ہم واقع عفق سے کیا سیکھا ہم نے؟ مسلمانوں کو، اہل ایمان کو اور طالب العلم کو سوٹ نہیں کرتا کہ وہ یہ ڈسکشنز کریں۔ اگر وہ ایسی ڈسکشنز کرتے ہیں تو ان کی ساری پروڈکٹیوٹی چلی جاتی ہے۔ اگر ان باتوں میں لگتے ہیں جو جن باتوں میں ہمارا ذہن اچھی چیزوں میں لگ بھی سکتا تھا، تو وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر ان شہروں میں، ان جماعتوں میں، ان خاندانوں میں کچھ نہیں ہوتا، صرف یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ جہاں پہ برائیاں ہی ہوتی چلی جاتی ہے نا، جہاں دو لوگ ملیں گے وہ یہ بات کریں گے۔ دیکھیں یہ چیز اس حد تک لوگوں کی پروڈکٹیوٹی ختم کر دیتی ہے کہ پھر انسان کو کچھ اور نہیں سنائی دیتا، ہے نا۔ ان گھروں کی یونٹی، ان گھروں میں حسنات، برکات، ساری کی ساری چیزیں نکل جاتی ہیں۔ اور اس قسم کے ڈسکشنز، چاہے وہ نجوہ ہو، چاہے کسی کے کردار یا اخلاق سے ریلیٹڈ ہو، اور اسپیشلی دیندار طبقوں میں تو بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ اوورآل ہمیں ایز طالب العلم ہمیں کمپلیٹلی بین کرنا چاہیے کہ ہم ایسی باتوں میں کسی طرح سے بھی انوالو ہو جاتا ہے انسان، شیطان ظاہر ہے ہمارے پیچھے مسلسل لگا ہوا ہے، لیکن ہماری کوشش کیا ہو کہ کیا ہونا چاہیے کہ دین اینڈ دیر اس چیز کو ختم کر دیں۔ پھر دوسری چیز یہ کہ کسی مسلمان کی عزت یا اس سے باہمی حسن زن، جب کچھ پتہ چلتا بھی ہے تو فوراً اس سے حسن زن اور اس کی عزت کا خیال کریں۔ یہ نہ ہو کہ بلا تصدیق باتوں کو آگے پھیلائیں، بالکل آگے نہ پھیلائیں۔ اگر کسی کے بارے میں کوئی بری بات پتہ چلتی ہے اس کو وہیں روک دیں، اس کو یہ نہیں کہ میں تمہیں یہ بات بتاتی ہوں تم کسی کو آگے مت بتانا۔ کرتے 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 کیا ہوتا ہے کہ پورے خاندان کو بات پتہ چل جاتی ہے نا۔ اگر کسی کے بارے میں کوئی بری چیز پتہ چلے اس کو بالکل بھی نہ اچھالیں۔ یہ یاد رکھیں کہ دیکھیں اگر ہم کسی کے اوپر بہتان لگاتے ہیں، ہم اگر کسی کے ساتھ برا کرتے ہیں تو یقیناً ہم اپنی زندگی میں وہ برائی ضرور دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ایسی چیزیں جب ہمارے سامنے آئیں ان کو بالکل اگنور کریں، بالکل وہیں پہ روک دیں، اور کوشش کریں کہ وہ باتیں وہیں پہ ختم کر دی جائیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اللہ تم کو نصیحت کرتے ہیں اگر تم مومن ہو کہ ایسی حرکت کبھی نہیں کرنا۔ کسی بھی خاندان کا، جماعت کا مینٹلی الرٹ ہونا اور مورلی اسٹرانگ ہونا اس حد تک ضروری ہے کہ جیسے ہی کوئی چیز آئے
تو فوراً الرٹ ہو جائیں کہ یہ شخص مجھے اس چیز میں انوالو کر رہا ہے نا. میری زبان سے کسی شخص کے کیریکٹر پر ایلیگیشن نہ چلی جائے. ایسا نہ ہو کہ میں کسی کی بات سنوں، آگے بڑھاؤں، یا اسی شخص سے اس جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے اس کے کردار پر کوئی غلط بات میرے منہ سے نکل جائے. امام قرطبی اور جمہور فرماتے ہیں کہ 3 صحابہ کرام کو اس سلسلے میں حد جاری ہوئی. اللہ تعالیٰ اس واقعے کے بعد حد قذف لے کر آئے، 80 لیشز کی سزا دی. یعنی کہ اگر کوئی کسی عورت پر بہتان لگائے تو اس بات پر شریعت میں حد ہے کہ اسے 80 کوڑے پڑیں گے، 80 لیشز پڑیں گے، 80 لیشز پڑیں گے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے اللہ تعالیٰ ہم پر، کہ اللہ تعالیٰ نے حد جاری کی ہیں کچھ سزاؤں پر، کچھ جرم پر. کچھ جرم ایسے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حد ہے. اگر دنیا میں بھی لوگوں کو حد نہ ملے، ان کو اس چیز کی سزا نہ ملے، تو برائی پھیلتی چلی جائے گی. جیسے چوری میں حد جاری کی جاتی ہے، زنا میں حد جاری کی جاتی ہے، ڈاکہ میں حد جاری کی جاتی ہے. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے سوسائٹی سیف ہو جائے گی. اگر کوئی ایک شخص یہ کرے گا، اسے حد مل جائے گی، اسے اس کی وہیں پر پنشمنٹ ملے گی، تو اس سے کیا ہوگا کہ دوسرے جو لوگ ہیں وہ محتاط ہو جائیں گے، ہے نا. تو یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس طرح کی پنشمنٹس رکھی تاکہ سوسائٹی کلین اینڈ کلیئر رہے. ٹھیک ہے، صاف ستھری سوسائٹی رہے، لوگ کم از کم دنیا کی پنشمنٹ سے ڈریں اور اس طرح کے کام نہ کریں. ٹھیک ہے، تو بہرحال 3 صحابہ کرام کو اس پہ حد جاری کی گئی. عبداللہ بن ابی جو تھا وہ بچ گیا، اس سے حد نہیں ملی. ابن قیم کہتے ہیں کہ وہ کیوں بچ گیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس لیے لگوائی کہ کوئی بھی اس سے مبرہ نہیں ہے، یعنی کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ صحابی ہیں، مسلمان ہیں، تو وہ بچ جائیں گے. حد کا جو پنشمنٹ ہے وہ چاہے مسلمان ہو کوئی بھی ہو، سب کے لیے جاری ہونا ضروری ہے. ہر کسی کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، اور وہ جو بھی انوالو ہوگا اسے سزا ملے گی. دوسری چیز یہ کہ جب کسی کو سزا ملتی ہے، حد لگتی ہے، تو اس کے لیے کفارہ کا سبب بن جاتی ہے. یعنی آخرت میں اس کے گناہ میں تخفیف ہو جاتی ہے. دنیا میں اس کو حد لگی تو آخرت میں وہ ساتھ میں توبہ بھی کر لے تو بالکل وہ چیز ختم ہو جائے گی اس کے اعمال میں سے. ابن ابے کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی آتا ہے کہ اس کو سزا نہیں لگوائی. عبداللہ بن ابے کو اللہ نے اس لیے نہیں لگوائی کہ اس نے جو کچھ کیا تھا اچھا یہ تھا کہ وہ اپنے پورے گناہ سمیٹ کر آخرت میں جائے. یعنی اسکالرس کا کچھ رائے ہے اس معاملے میں. پھر دوسری چیز یہ کہ لیشز جو ہوتے ہیں، جو کوڑے ہوتے ہیں، اس کے لیے شہادتیں ہوتی ہیں. لوگ ایک دوسرے سے بول رہے ہوتے ہیں. عبداللہ بن ابے کی چالاکی یہ تھی کہ اس نے پیچھے سے بہت اچھا کام کیا، لیکن اس نے فرنٹ لائن پر آ کے منہ سے کچھ نہیں بولا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اچھے صحابہ کرام جو اس میں انوالو نہیں تھے، ان کے سامنے آ کے اس نے کوئی بات نہیں کی. منافقت کا یہ عالم تھا، اس کی ہمت نہیں تھی کہ وہ سامنے آ کر کوئی ایلیگیشن لگاتا، لیکن پیچھے سے اس نے سب کچھ پلاٹ کر لیا. اور کیونکہ اس کے لیے کوئی شہادتیں نہیں تھی تو اس کے اوپر حد نہیں لگ سکتی تھی. ہم یہودیوں کے بارے میں بھی ہمیں یہ پتا چلا کہ بنو نذیر کا پورا انہوں نے حملہ کرنے کا پورا ایک پلان بنا لیا تھا، لیکن وہ سامنے آ کر کھڑے نہیں ہوئے. دوسرا یہ کہ اس کی قوم اسلام سے محبت کرتی رہے اور وہ خود بے نقاب ہو جائے. یہ نہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پنش کروائیں اور اس کا پورا قبیلہ، یعنی خزرج کے جو مسلمان ہیں وہ مسلمانوں کے اگینسٹ ہو جائیں. خزرج کا جو قبیلہ ہے وہ مسلمانوں کے اگینسٹ ہو جائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے پیچھے کچھ حکمتیں تھیں. ایک چیز اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں حضرت عائشہ سے ریلیٹڈ آتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا جب طریقہ ہے، ایک تو یہ کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس پوری چیز میں کس حد تک صبر کیا اور کس حد تک برداشت کیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے فرمایا کہ آپ توبہ کر لیجئے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، ان کو یہ بات پتہ چلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ توبہ کر لیں، اس کے باوجود انہوں نے یہ چیز کہی فصبر جمیل واللہ مستعان، کہ میں صبر کرتی ہوں اور اللہ میری مدد کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کس حد تک ان کی مدد فرمائی اور قرآن میں آیات نازل کر دی. اللہ تعالیٰ نے کس حد تک ان کو اس کرائسس میں اپریشیٹ کیا اور ان کو صدیقہ کا ٹائٹل ملا، اور ان کی وجہ سے آنے والی ساری عورتوں کی حفاظت کی تھرو دا لا آف قذف، حد کے تھرو مسلمانوں کی اور حفاظت کی کہ آئندہ کوئی بھی کسی بھی مسلمان عورت پر جھوٹا بہتان نہ لگائے، جھوٹی بات نہ کریں.
پھر اس کے علاوہ ہمیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کا کیریکٹر کا پتہ چلتا ہے، ان کا اسوہ ملتا ہے کہ ایز اے رشتہ دار انہوں نے کہا کہ میں کبھی مستا کی ہیلپ نہیں کروں گا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا، اللہ نے قرآن کی آیات اتار دی کہ کہ اگر آپ مغفرت چاہتے ہیں تو ان کی مدد کیجئے، تو پھر انہوں نے کہا کہ میں آپ کی، انہوں نے بہرحال ریزیوم کر دی مدد، اور اس کے بعد بھی وہ مدد کرتے رہے۔ ایک چیز اور آتی ہے کہ مومن بندوں کے وکیل اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں، اس بات کو یاد رکھیں، مومن بندوں کے وکیل اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بہتان پر اللہ تعالیٰ نے بچے کی گواہی لے آئے۔ جب زلیخا کا پورا واقعہ ہوا تھا تو اس میں آتا ہے کہ ایک بچے نے یوسف علیہ السلام کی گواہی دی، اور حضرت مریم کے لیے جب لوگوں نے چیز شروع کر دی، ان کے خلاف بہتان لگانا شروع کیا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی گواہی دی، اور حضرت عائشہ کی خاموشی اور صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آیات اتار دی۔ ٹھیک ہے، ہم آج یہ نہیں دیکھ سکتے، آف کورس امیجن نہیں کر سکتے کہ کوئی آیات اتریں، لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے طریقے ہیں۔ اگر کوئی کسی کے اوپر جھوٹ بولتا ہے، کوئی غلط بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خود اسے اپنی پروٹیکشن میں لیتے ہیں اور اسے ڈیفینڈ کرواتے ہیں۔ پھر ایسے ہی ایک سچی توبہ کی ہمیں نشانی پتہ چلتی ہے کہ حضرت حسان بن ثابت کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اشعار پڑھے حضرت عائشہ کی شان میں، جب انہیں احساس ہوا اس بات کا کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے، تو ان کی شان میں انہوں نے اشعار پڑھے۔ شان میں اشعار پڑھنے کا مقصد یہ کہ جس شخص کو بدنام کیا تھا اس کی تعریفی بات کرنا، ٹھیک ہے، اس کی تعریفاً بات کرنا، یہ ہے سچی توبہ کی نشانی۔ جب ہم اللہ سے اللہ کے حقوق پر معافی مانگتے ہیں اور لوگوں کے حقوق و لباد میں کمی بیشی کی معافی مانگتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں معاف کر دیجیے گا، ساتھ میں اگر ہم نے کسی سے ریلیٹڈ کوئی بات کی ہو، کوئی غلط بات پھیلائی ہو، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ پھر اس سے ریلیٹڈ اچھی بات پھیلائیں، دنیا میں ہی کمپنسیٹ کریں اس کی بدنامی کو جو پھیلایا تھا، اب کیا کریں کہ اس کے بارے میں اچھی بات کریں، صرف توبہ ہی نہ کریں بلکہ اس کو کمپنسیٹ کیسے کریں کہ اس کے لیے کوئی اچھے الفاظ بھی کہیں لوگوں میں، یہ سچی توبہ کی نشانی ہے۔ حضرت حسان نے حضرت عائشہ سے ریلیٹڈ تعریفاً اشعار کہے، اور بہرحال سارے صحابہ جو بھی اس میں انوالو تھے ان سب کی توبہ کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا واقعہ افک جس کی ہم نے آج بات کی تھی، کچھ مریسی کے چشمے پہ جو لڑائی ہوئی تھی منافقین کا، بیسیکلی ہم نے آج دیکھا کہ کس طرح سے وہ مسلسل تکلیف پہنچاتے رہے، اور اس کے بعد بھی منافقین تکلیف پہنچاتے رہے مسلمانوں کو، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوا، اس کے بعد بھی جو دور آتے رہے اس میں ہی منافقین نے ایسا رول پلے کیا جس کی وجہ سے مسلمانوں کو ویک انہوں نے کیا۔ ٹھیک ہے، اور اسی وجہ سے ہمیں حدیث میں ملتی ہے کہ منافقین جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے پہ ہوں گے، کیونکہ ان کی وجہ سے اسلام کو، مسلمانوں کو بہت تکلیفیں اٹھانے پڑی۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ کلاس ختم کرتے ہیں، کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ پلیز میسج کر کے ضرور پوچھ لیا کریں، آپ لوگ کچھ پوچھتے بھی ہیں، کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ اسی وقت جواب دے دوں، لیکن اس کے علاوہ بھی کوئی سوال ہو تو آپ لوگ میسج کر کے پوچھ لیا کریں۔ آج کی کلاس کو یہاں پر اینڈ کریں گے انشاءاللہ۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، پاکستان میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں اور بھی جگہوں پر، جو بدعات ہیں ان سے بچیں۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ ہی ہم نے زندگی میں کبھی دیکھا، نہ صحابہ کرام کی زندگی میں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ منائی جا رہی ہو۔ یہ مسلمانوں میں یہ چیز ہے ہی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ منائی جا رہی ہو۔ 12 ربیع الاول میں تو اینی وے ایک اختلاف بھی ہے کہ کہ وہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیٹ آف برتھ ہے کہ نہیں، اور اگر ہمیں محبت ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت 12 مہینے کی ہونی چاہیے، اور اگر باقی ہم اگر چاہتے ہیں کہ اس طرح کا کچھ کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں حدیث ملتی ہے کہ میں پیر کے دن پیدا ہوا، اور اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن یعنی منڈے کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے ہم وہ کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پورا کرنا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، نہ کہ چراغاں کرنا، سالگرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اب تو اس کو کہا جاتا ہے عید میلاد النبی، تو یہ چیزیں ہماری دین میں نہیں ہیں، اس سے پلیز پرہیز کریں، ان بدعات کو ختم کریں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہوپ فلی یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں ہوں گی، اگر ہم اپنے ارد گرد بھی دیکھیں تو اس کو برا سمجھیں اور لوگوں کو ترغیب دیں ان چیزوں کو ختم کرنے کی۔ ٹھیک ہے، درود شریف کا اہتمام کریں، جتنا ہو سکے دن میں جتنا پڑھ سکیں درود شریف پڑھیں، اس سے ہماری
ہمیں حدیث ملتی ہے کہ ہماری پریشانیاں دور ہوں گی، ہے نا؟ تو درود شریف کا اہتمام کریں، جتنا ہو سکے درود شریف پڑھیں اور ان خرافات میں بدعات میں نہ پڑھیں۔ ٹھیک ہے، آج کی کلاس کو یہیں اینڈ کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزاكم الله خيرا۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم